يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحانك يا خالقنا. السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے ساتھ کتاب فقہ القلوب کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرنے جا رہی ہوں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ فقہ القلوب کتاب جو کہ محمد بن ابراہیم بن عبداللہ التویجری نے لکھی ہے، اسے پڑھنا ہر مسلمان کے لیے کیوں ضروری ہے۔ بے شک اللہ جل شانہ کی تعریف ازلی و ابدی ہے، اور یہ کتاب فقہ القلوب اس رب واحد کی تعریف کے لامحدود دروازے ہمارے اذہان کے بند نہا خانوں پر کھولتی ہے۔ در حقیقت یہ کتاب ہمیں بہت مختلف اور اچھوتے انداز سے الودود سے محبت کرنا سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے سے محبت کیسے کی جائے، الشکور کی قدر کیسے کی جائے، اور رحمان کی رحمت کو کس طرح سمیٹا جائے، التواب سے توبہ کیسے کی جائے، العفو سے معافی کیسے مانگی جائے، النور سے کیسے نور حاصل کیا جائے، المالک کو دل کی سلطنت کس طور پیش کی جائے، الہادی سے کیسے ہدایت طلب کی جائے، الکریم سے کیسے کرم مانگا جائے، السمیع کو کیسے ہر بات سنائی جائے، العلیم سے کیسے علم مانگا جائے، المجیب سے کیسے دعائیں قبول کروائی جائیں، الحکیم کی حکمت کو کیسے سمجھا جائے، اللطیف سے کیسے لطف و کرم کا سوال کریں، الرقیب کے سپرد کیسے خود کو کیا جائے، الولی کو کیسے دوست بنایا جائے، اور پھر یہ سب جان لینے کے بعد ہم الواحد کو پا لیتے ہیں۔ فقہ القلوب ہمیں اللہ کے ناموں اور اس کی ذات و صفات کی سمجھ بوجھ دے کر وہ تمام وجوہات مہیا کرتی ہے کہ کیسے اس رب کو جو واحد و یکتا ہے پہچاننا، جاننا اور ماننا تمام علوم کو حاصل کرنے سے افضل ہے۔ آپ متجسس ہیں کہ کون ہے آپ کا رب، کیسا ہے وہ رب، کن صفات کا حامل ہے ہمارا رب۔ قلب مومن جو اس کی ابدی رہائش گاہ ہے، اسے کیسے اس کے شایان شان بنایا جا سکتا ہے۔ الغرض کے رب سے جڑے ہر سوال کا جواب فقہ القلوب میں موجود ہے۔ کتاب اپنے عنوان یعنی دلوں کی سمجھ بوجھ کے عین مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ براہ راست دل کو چھوتی ہے، اور اس کو پڑھتے ہی دل کو اس کی مطلوبہ غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ طبیعت کو حشاش بشاش اور مزاج کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ اسے پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ دل کی صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ بالکل ایسی خوشی انسان محسوس کرتا ہے کہ جیسے کسی محبوب مہمان نے گھر آنا ہے اور گھر کو صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، اور جب مہمان ہو محبوب اعلیٰ، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، مالکوں کا مالک، خداؤں کا خدا اللہ، تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ ہم جو نہیں جانتے تھے اب جاننے لگے ہیں۔ ہم اپنے لاشعور سے شعور کی سیڑھی پر قدم رکھ چکے ہیں اور دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں۔ ہر قدم ہمیں ایک نئی لبھاتی دنیا میں لے جاتا ہے، جہاں ہر شے معبود اعلیٰ کی ثنا و تسبیح میں مصروف ہے۔ ہمارے دلوں پر پڑے غفلت کے پردے ہٹنے لگے ہیں۔ ہمارا دل گہری دھند میں لپٹا ہوا تھا، تو اب جیسے یہ تمام کوہر کے بادل چھٹنے لگے ہیں اور دل کا مطلع صاف اور خوشگوار ہونے لگا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اسے اس کی گم گشتہ میراث ملنے لگی ہے، دل کو اپنے خالق سے جڑی نسبت یاد آنے لگی ہے، اسے اپنے رب سے کیا وعدہ یاد آ گیا ہے، وہ ابھی سے جھوم جھوم جانے لگا ہے۔ اس میں روشنی کے کنکمے جگمگانے لگے ہیں۔ برسوں سے وہ جن اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا اب اس سے باہر نکلنے لگا ہے۔ اسے پڑھنے سے دل مسرور رہنے لگا ہے، اور وہ اس میں نور والے کو بسانے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، اور ہمہ وقت اس جہد میں ہے کہ المصور کے شایان شان اسے سجائے سنوارے، وہ مسلسل اس کی کاٹ چھانٹ میں مصروف ہے اور گوش گزار ہے
یا الہی ہمارے دل کو سرسبز و شاداب بنا دے، جس میں تیرے ذکر کے راگ الاپے جاتے ہوں اور تیرا ہی نام بلند ہو، اور یہ باغ ابدی ہو جس سے آنے والی نسلیں خوب چریں اور سیر ہوں، اور اس میں سے پھوٹنے والی روشنیاں کبھی مان نہ پڑیں، اور یہ دلوں کی فکا موسوعہ جو ہمیں ہماری منزل نفس مطمئنہ کا راہی بنا چکا ہے۔ دعا ہے کہ استقامت اور استدلال کے ساتھ یہ علم حب الہی کا ذریعہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ ہمارے سفر معرفت کا آغاز کیا جا چکا ہے اور اب اس میں نور الہی کی شمع جلنے لگی ہے، مانا کہ ابھی تو شروعات ہے، مگر لگتا ہے کہ آگے چل کر جیسے جیسے ہم اپنے بنانے والے کو جانتے جائیں گے، ہمارا دل مزید روشن ہوتا چلا جائے گا، اور دعا ہے کہ جہاں تک اس دل کی روشنی پہنچے وہاں تک ظلمت کے اندھیرے ختم ہوتے چلے جائیں۔ ابھی تو الودود کو جاننا شروع کیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ محبت کا سیلاب شرک کی بنجر زمینوں کو سیراب کرتا ہوا تمام قلوب میں وحدانیت کے جھنڈے گاڑ دے گا، اور پھر اس کو پڑھنے والا کسی فاتح کی صورت قلب سلیم اٹینڈ کا بیج لگائے، اس کتاب کا علم ہر اس شخص کو دیتا نظر آئے گا جو اب تک اپنے رب کو نہیں جان پایا۔ یہ کتاب ایک تحریک ہے جو تمام مسلمانوں کے قلوب کو قلب مومن میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہر نفس کو اکساتی ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں وہ سب کچھ جان لے جو اب تک نہیں جانتا تھا، جبکہ حقیقتاً یہ اس کے دل کا حق تھا۔ اس کے بنانے والے کو مکمل طور پر جان لیا جائے، کیونکہ اس کو جاننے کا حق ہی ہر ذی روح پر لازم ہے۔ ان گنت دعائیں ہیں اس کتاب کے لکھنے والے کے لیے کہ جس نے ہمیں ہماری اصل جو ہم بھول چکے تھے یاد کرا کر ہمیں دل کی آنکھ سے دیکھنا سکھا دیا ہے کہ حقیقت میں دل ہی مرکز جسم ہے، اور اس دل کو کیسے سنوارا اور نکھارا جا سکتا ہے، اور کیسے ہمیشہ کی ابدی لذت والی جنت سے لطف اندوز ہوا جانا ممکن ہو پائے گا۔ یہ کتاب تمام طور طریقے اور آداب ہمیں سکھا دیتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب ایک بحر ادراک ہے، ہم کچھ نہیں تو بارش کا وہ پہلا قطرہ بن جائیں جو ہمت کر کے خشک زمین پر گرتا ہے، اور پھر باقی تمام بھی پہلے قطرے کی جرت کو اپناتے ہوئے پیاسی زمین کو سیراب کیے جاتے ہیں۔ المختصر مصنف کی اس بے مثال کوشش کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے کہ جس نے اپنی آدھی قیمتی زندگی ہم تک یہ خزانہ جو اس کتاب کی صورت ہمارے پاس ہے پہنچانے میں لگا دی۔ تو آئیے اس خزانے کو بانٹ لیں اور اس خزانے کے مالک تک رسائی پا لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ المولى الوكيل الأول الجميل